صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. غالباً حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت جس شخص پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے کیا اللہ اپنے اس رنگ کو پھر واپس بھی کرتے ہیں؟ نقطہ سمجھ آیا آپ کو؟ جس کو اللہ اپنا وصال دے دے کیا اس سے وصل واپس بھی کرتے ہیں؟ تو فرمایا نہیں، جس کو دے دیا دے دیا. تو کہا حضرت میں نے تو دیکھا کہ فلاں آدمی ایسا تھا پھر ویسا ہو گیا. فرمایا وہ پہلے صحیح ویسا تھا، اب کیسے نظر آیا؟ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جن پر اللہ کا رنگ غالب تھا، اللہ کی محبت غالب تھی. اللہ کی محبت میں بے شمار دفتر لکھے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رنگ جو ہے، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، یہ کسے نصیب ہوتا ہے اور کسے نہیں ہوتا؟ جس کو نصیب ہوتا ہے اور جس کو اللہ نے یہ دولت دینی ہوتی ہے، اس کی پہلی علامت مولانا روم فرماتے ہیں یہ ہے کہ اللہ موت سے پہلے اللہ اس کے ہاتھوں کو کسی اپنے بندے کے ہاتھ میں دے دیں گے. یہ پہلی علامت ہے اس کی، کیونکہ ہاتھ میں دینا یہ تو ایک اس بات کی علامت ہے کہ یہ کبر سے دستبردار ہو کے آیا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر آیا ہے. اگر اس میں بڑائی ہوتی تو نہ آتا، کیونکہ بڑائی ضد ہے اس بات کی کہ وہ شخص اللہ کو نہیں پا سکتا. وہ شخص اللہ کو نہیں پا سکتا جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، بڑائی ہوگی. اللہ کے رنگ کا اور اللہ کے تعلق کا اس شخص کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں ہے، کیونکہ وہاں بڑائی ہے. تو وہ اپنے مقابل میں بڑائی کو پسند نہیں کرتا، عاجزی کو پسند کرتا ہے. کیا بات کر رہے تھے؟ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ پہلی علامت یہ بیان فرمائی. آپ کو اور مجھے بھی غور کرنا چاہیے کہ ہماری صحبت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا تعلق کیسے لوگوں کے ساتھ ہے. برائی کے ماحول میں رہ کر اچھائی کی امید نہ رکھیں، غلط سبب اختیار کر کے اچھا رزلٹ برآمد نہ کریں. دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ پہلی علامت اگر یہ نصیب ہو رہی ہے تو اس پہ شکریہ کرے اللہ کا. اور دوسری بات بڑی سخت ہے، آپ کی میری کسی سے مناسبت نہ ہو، تبھی محبت پیدا نہ ہو،
یہ الگ معاملہ ہے، لیکن کسی بندہ خدا کی تنقیص کبھی نہ ہو، تحقیر کبھی نہ ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس کے فیصلے آسمانوں پر ذلت کے ہو جائیں، اس کو شخص کو اللہ اپنے پیاروں کی غیبت پہ لگا دیتا ہے۔ غیبت سمجھتے ہیں نا؟ اور پھر ایک غیبت ہے عام آدمی کی، ایک نقص نکالنا ہے عام آدمی سے، اور ایک غیبت کرنی ہے اہل اللہ کی، نیک لوگوں کی، علماء کی، صلحاء کی۔ امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ گویا اس نے زہر آلود گوشت کو منہ لگایا ہوا ہے۔ غیبت تو ایسے بھی حرام ہے نا، لیکن اہل ذکر کی غیبت، اہل علم کی غیبت، اہل دعوت کی غیبت، اہل قرآن کی غیبت، ان کے نقص نکالنا اس طرح ہے جس طرح کسی گوشت کے ساتھ زہر لگا ہوا ہے اور اس نے اس گوشت کو منہ لگا دیا ہے۔ اب یہ بچ سکتا ہے؟ کبھی نہیں بچ سکتا۔ اب اللہ کا رنگ غالب آنے کی علامت کیا ہے کہ مجھ پہ یہ رنگ غالب ہے یا نہیں ہے، رنگ چڑھنے والا ہے کہ نہیں ہے، کتنا چڑھا ہے؟ اس پہ ایک بات ذہن میں رکھیں، بعض اوقات آدمی تسبیحات زیادہ کر سکتا ہے، کبائر کی موجودگی میں مراقبہ نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ قلب کا ذکر نہیں کر سکتا۔ قلبی ذکر کے لیے دل کا مسلمان ہونا بھی بہت ضروری ہے، باطنی یاد بہت ضروری ہے۔ کیا بات کر رہا تھا؟ گناہوں کے ساتھ تسبیحات ہو سکتی ہیں، گناہ کے ساتھ وظائف ہو سکتے ہیں، تسبیحات ہو سکتی ہیں، لیکن قلب کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ بات میں غور کر رہا تھا۔ اللہ کے رنگ کی علامت ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مجھ پر رنگ چڑھ رہا ہے؟ اس پہ پہلی علامت یہ ہے کہ باطنی گناہوں سے انسان کو نفرت ہو جائے گی۔ باطنی گناہوں سے پہلی علامت۔ حضرت خواجہ یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہ تفسیر چرخی میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے اپنے شیخ حضرت خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند سے یہ سنا کہ باطنی گناہوں سے تنفر پیدا ہو جائے گا۔ اب ظاہری گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں یہ بد نظری کر رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، چغلی کر رہا ہوں، الزام لگاتا ہوں، بہتان لگاتا ہوں، یہ ظاہری گناہ ہے۔ اب جو باطنی گناہ ہے اس کا ادراک ہر آدمی کو نہیں ہوتا کہ کیا میرے اندر عجب ہے، حسد ہے، حرص ہے، لالچ ہے، تکبر ہے، انانیت ہے، یہ جتنی بیماریاں ہیں۔ فرمایا یہ تو بہت بڑی سرکشی ہے یہ بھی۔ اور کئی سارے جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ظاہری گناہوں کی اصلاح کر لیتے ہیں، ظاہری گناہوں کی، لیکن باطنی گناہوں کا ادراک انہیں نہیں ہوتا۔ باطنی گناہوں کے ادراک بغیر ذکر کے نفس میں جگہ بنانے کے ہو نہیں سکتا، کیونکہ ذکر جس وقت نفس میں جگہ بنائے گا، دل میں جگہ بنائے گا، تو پھر آدمی میں تواضع پیدا ہوگی، پھر عاجزی پیدا ہوگی۔ اب مجھے پتہ کریں نا، آپ اپنا پتہ کریں خود کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت، ہم کس جگہ پہ ہیں۔ اپنا آپ کو آپ خود پہچان لیں گے کہ مجھ پہ ابھی اللہ کا رنگ کتنا چڑھا ہے،
اور اللہ کے رنگ جن پہ چڑھتے ہیں ان کی یہی علامتیں ہوتی ہیں جو میری ہیں۔ ہم میں سے بہت سا بڑا طبقہ ایسا ہے جس نے یہ سمجھا ہے کہ وہ 1000 12 1500 کی تسبیح دن کو پھیر لیتا ہے، نمازیں پڑھ لیتا ہے، یہ تو اچھی باتیں ہیں یہ ساری، لیکن اللہ کے رنگ جب چڑھتے ہیں نا تو بندہ فانی ہو جاتا ہے، فانی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اندر سے۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر آنے والے دن میں اس پر تجلی ذات کا پرتو پڑتا ہے اور وہ اپنے آپ کو فانی سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی کو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فانی تائیں فانی کر کے بولی بولی ماہی، وحدت دریا وچ وڑ کے ویکھی ذات الہی۔ اللہ کی ذات جب ہے نا تو پہلے اپنے آپ کو مٹا، پھڑ تلوار فنا دی ہتھ وچ تے آ جا بے غم ہو کے، پھڑ تلوار فنا دی۔ یہ فانی آدمی ڈرتا ورتا کس سے نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اس کو نہ مخلوق کا خوف ہوتا ہے، نہ حشرات کا خوف، کسی چیز کا ڈر وہ دل میں نہیں رکھتا سوائے اللہ کے خوف کے۔ اور اللہ کے بغیر کسی کا ڈر رکھنا اس کو شرک اکبر سمجھتا ہے، بڑا شرک سمجھتا ہے، یہ بھی میرا کچھ کر لے گا۔ بات سمجھے نا؟ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جو ملفوظات ہیں نا، میں نے پچھلی کسی مجلس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اس درجے کے ملفوظات ہیں، اس درجے کے نصائح ہیں اللہ کی توحید کے بارے میں۔ مائے وحدت پلا کر جو انہوں نے اپنے متعلقین کو محمور کیا ہے نا، واقعہ کمال کیے۔ فرماتے ہیں کہ آپ کی مجلس میں اژدہا آ گیا، سانپ، سارے لوگ گھبرا گئے اور وہ سیدھا حضرت کی کرتے میں داخل ہو گیا اور کرتے سے باہر نکل کے اس نے منہ ہلایا تو حضرت شیخ فرمانے لگے، میرے اللہ میری توحید کا اس وقت امتحان لینے لگے ہیں، استقامت سے رہو سارے، میرے اللہ میری توحید کے امتحان لے رہے ہیں۔ تو اللہ کے رنگ جب غالب آ جاتے ہیں نا، اللہ کے رنگ جب غالب آ جاتے ہیں تو وہی شخص تو ہوتا ہی اللہ والا ہے۔ اللہ والا بننا کوئی کھیل مذاق تھوڑا ہی ہے۔ ہمارے ہاں تو زبان سے عام ہے جی فلاں آدمی بہت اللہ والا ہے جی، یہ بھی اندر اندر سے خوش ہوتا رہتا ہے کہ میں بہت اللہ والا ہوں۔ بڑی اونچی مبارک باتیں ہم معمولی جگہوں میں فٹ کر لیتے ہیں۔ اللہ والا بننا کوئی مذاق نہیں ہے، یہ شخص اللہ کا ہو گیا ہے، اللہ کا رنگ آ گیا اس پر، اللہ کا رنگ آ گیا اس پر۔ تو آپ اور میں سب سے پہلے کسی بھی گناہ کا، کبیرہ گناہ ظاہری اور باطنی، اگر اس کے مرتکب ہیں، اس کا ارتکاب ہوتا ہے ہم سے، پھر رنگ شنگ والی کوئی بات نہیں ہے، رنگ والی بات کوئی نہیں ہے۔ موقع ہے توبہ کا کہ اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے توبہ کرو، شاید اس جگہ پہ آ ہی جاؤ کسی وقت، شاید کسی وقت آ جاؤ۔ اس بات کو بہت زیادہ دل و جان سے تسلیم بھی کر لیں اور اس کا ارادہ بھی کر لیں کہ یا اللہ اپنا رنگ ہم پہ ڈال دے اور ہماری طبیعت کو، ہمارے مزاج کو شریعت کے سانچے میں ڈال دے، شریعت کے سانچے میں۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ اس سے اچھا رنگ اور کوئی نہیں ہے۔ کتنا تاریک ہے گناہگار کا عالم، کتنا تاریک ہے گناہگار کا عالم، دل انوار سے معمور ہے،
ابرار کا عالم. گناہ کر کے کوئی آدمی خوش نہیں رہ سکتا، یہ ذہن میں رکھے. نیکی کر کے کوئی آدمی غمگین نہیں رہ سکتا، یہ بھی یاد رکھے. نیکی کر کے غمگین نہیں ہوگا کبھی بھی، اور گناہ کر کے خوش نہیں ہوگا کبھی بھی. ایک بزرگ تھے، فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ اپنی جسمانی صحت کے اندر جب کوئی تغیر پاتے ہیں نا تو سمجھ جائیں کہ آپ کی خوراک خراب ہے، کو کھانے پینے کا مسئلہ ہے سارا. اور روح میں بے چینی دیکھیں نا تو سمجھ جائیں کہ کوئی معاملہ اللہ کے ساتھ گڑبڑ ہے. اور جسم کی خرابی کا زیادہ نقصان دنیا میں ہی ہے، یہ دنیا کے ساتھ ہی تعلق رکھتا ہے. لیکن روح کا بگاڑ یہ موت کے ساتھ اور مرنے کے بعد کی زندگی کو تباہ کرنے والا ہے. تو سب سے اچھا رنگ اللہ کا ہے. تو اللہ کی منشا پہ، اللہ کی چاہت پہ، اللہ کی چاہت پہ اپنے آپ کو بندے کو فدا کرنا چاہیے. اللہ کی مرضی پہ قربان رہنا چاہیے، اللہ کی مرضی پہ فدا رہنا چاہیے. پھر اللہ اپنے اس بندے کے جذبات کو سمجھتے ہیں. ہمارا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ہر بات کو تقدیر کے حوالے کیا ہے. تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ سمجھا ہم نے کہ ہم سارے مجبور محض ہیں. بڑی اچھی بات کسی عالم نے لکھی، تقدیر نام ہے اللہ کے علم کا. تقدیر نام کیا ہے؟ اللہ کے علم کا. اور اللہ نے اپنے علم کو محدود نہیں رکھا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سکھایا اللہ نے، سارا علم سکھایا اللہ نے. پتہ اللہ کو کہ یہ کرے گا، یہ کرے گا. لیکن اللہ نے مجبور نہیں کیا کسی کو بھی کہ یہ مجبور ہے جو بس. اللہ اکبر. تو کیا بات کر رہے آپ تقدیر کے حوالے تھے جی؟ اللہ نے مجبور نہیں کیا. ہاں، تو بات سمجھ رہے نا میری؟ تو اللہ جل شانہ کو سے ڈرتا رہے آدمی اور اللہ سے معافی کا طلبگار رہے، اور اللہ رب العالمین سے ہر وقت دعا اور التجا میں رہے. گناہ کر کے عرض یہ کر رہا تھا کہ خوش نہیں رہ سکتا آدمی، خوش نہیں رہ سکتا. اب آپ کہتے ہیں میں تو اتنی نیکی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں. کئی لوگ مجھ سے فون کر کے کہتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ بتایا تھا، یہ بھی کیا، یہ نماز ہی پڑھی، ایسے بھی کیا، ایسے بھی کیا، ایسے بھی کیا. پھر کیوں پریشان ہے؟ پھر کیوں تنگ ہے؟ یہاں تک کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں 1 سال کی تبلیغ کے کام کی نیت مانی، منت مانی کہ میں جاؤں گا، لیکن پھر بھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، پھر بھی میری باطن سے وہ دور نہیں ہوئی، پھر بھی قلبی غفلت میری ختم نہیں ہوئی. تو یاد رکھیں کہ گناہ کی موجودگی میں ایسا ہو نہیں سکتا. اگر کہتے ہیں میں ظاہری طور پہ کچھ نہیں کرتا، اب بات نہیں کرتے ہیں نا، بات نہیں گناہ. اچھے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی عزت کو نہیں دیکھ سکتے، بڑھوتری نہیں دیکھ سکتے، اس کو اچھا کھاتا پیتا نہیں دیکھ سکتے. عورتیں میری بات سن رہی ہیں، عورتوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے، عورتوں میں یہ بیماری بہت ہوتی ہے. اپنے بچوں کے لیے جذبات اور ہوتے ہیں، کسی کے لیے اور ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی، یہ باطنی گناہ ہے بہت بڑے. یہ باطنی گناہ ہے نا بہت بڑے. حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ منورہ میں حضرت صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی. تو حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کون ہے. تو ملاقات ہوئی تو مجھ سے پہلی بات انہوں نے پوچھی کہ اللہ کے بندوں کی پہچان کیا ہے.
میں اگر کسی اللہ کے بندے سے فائدہ حاصل کرنا چاہوں تو اس کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ بندہ کو ٹھیک ٹھاک ہے، تو میں نے اس کا جواب نہیں دیا. میں نے پوچھا حضرت آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام ہے صوفی محمد اقبال. تو یہ شیخ کے اجل خلیفہ تھے مدینہ طیبہ میں. میں نے کہا حضرت خود ہی آپ ہی بتائیں کہ. فرمایا میں بتاؤں؟ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آ جائے. بیٹھنے سے اللہ یاد آ جائے. بس اللہ یاد آ گیا تو سمجھ جاؤ کہ یہ تمہارا کچھ حصہ ہے وہاں پر. سمجھے نا؟ تو گناہ جو ہے نا، گناہ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے جو انسان کو اللہ سے بہت دور کرتی ہے. اور یہ دعا کرو کہ کسی گناہ میں موت نہ آ جائے، اور اس وقت تک اللہ اپنے پاس اٹھائے نہ جب تک اللہ توبہ کی توفیق نہ دے دے. توبہ کی کئی دفعہ آدمی گناہوں کو معمولی سمجھ کر کرتا ہے نا، لیکن اس کے بعد اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. اچھا، بعض گناہ ایسے ہیں نا، یہ بھی ایک ضروری بات میرے دل میں پھر رہی ہے. کئی سارے نوجوان آتے ہیں اپنی کوئی شکایت لے کر اپنے اخلاق کی، کہ ہم سے بدنظری بہت ہوتی ہے، ہم سے کبائر بہت ہوتے ہیں، یہ گناہ بہت ہوتا ہے، یہ گناہ بہت ہوتا ہے، تو ہم روزے رکھا کریں، ہم یہ کریں یہ کریں. اور کئی سارے بزرگ آگے سے کہہ دیتے ہیں ہاں جی آپ روزے بھی رکھیں، 1000 بار درود شریف پڑھا کریں، 500 بار یہ پڑھا کریں، 500 بار یہ پڑھا کریں. لیکن اس سب کے باوجود وہ کہتے ہیں مجھ سے ان گندے خیالات کا غلبہ ختم نہیں ہوتا، میں کیا کروں؟ بات یاد رکھیں، فطرت کے خلاف جو شخص زندگی گزارے گا نا، وہ 1000 وظیفے کرے کوئی کامیاب نہیں ہوگا. فطرت کے خلاف کام نہیں چلتا. ایک آدمی کو لگی ہے بھوک، تو بھوک کے وقت آپ اس کو کہیں جی آپ ایسا کریں نا، آج روزہ رکھ لیں، آپ مجھے روٹی چاہیے، آپ کہتے بھوک. اب تو انسان کے اوپر جو جنسی جذبات کا یا خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے نا، اس کا بھی وہی علاج ہے جو علاج بھوکے کا ہے. یہ بہت ناسمجھ لوگوں کی باتیں. اچھا، یہ وہ پرانے بزرگوں نے اگر کسی کو کوئی تجویز کر دی ہے نا، یہ اسی تجویز پہ چل رہے ہیں سارے. ہر دور کی بیماریاں الگ ہیں، ہر دور کے علاج الگ ہیں. سمجھے نا؟ تو کئی دفعہ ساتھی ایسی بات پوچھتے ہیں یا پوچھنے میں جھجکتے ہیں نا، تو اس کا سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ آپ فطرت کی زندگی پر آ جائیں. بھوک کا علاج ہے روٹی، جذبات اور خواہشات کا علاج ہے نکاح. آپ اس کے بغیر آپ زندگی نہ گزاریں آپ. اور بعض اوقات ایسی حرام محبتیں، حرام لذتیں اس قدر غالب آ جاتی ہیں، اس قدر غالب آ جاتی ہیں کہ آدمی کو حلال کی طرف رہنمائی نہیں ہوتی. پھر اور کئی سارے بزرگوں نے لکھا ہے اس بات کو کہ یہ جو بہریش اور بچے اور لڑکے، اس طرح کا جو ماحول جس آدمی کو مل جائے نا، یہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اپنی بارگاہ سے رد کر دیا ہے، اب یہ مردود ہو گیا ہے. اس لیے ماحول اپنا ٹھیک رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے جتنا جلدی ہو سکے نا اپنے حالات کو ٹھیک رکھنا چاہیے، اور حلال کی زندگی پر آنا چاہیے، حرام زندگی سے بچنا چاہیے. یہ کئی میری بات ریکارڈنگ میں سنیں گے تو ان کے لیے بھی یہ ہے، کہاں سے کمائے گا، کہاں سے کھائے گا، ابھی تو نوکری نہیں ہے اس کی، بچیوں کی عمریں 32 سال ہو گئی ہیں،
30 سال ہو گئی ہیں، سر میں چاندی اتر آئی ہے، پریشانی کی زندگی ہے. اب ماں باپ کو معیار ہی نہیں ملتا. اب اس معیار کو دیکھتے دیکھتے ان پر دنیا کا اور غلاظتوں اور دنیا کی خباثتیں اس قدر غالب آئی ہیں کہ اللہ کا رنگ تو ان پہ کیا چڑھنا تھا، مجسمہ شیطان بنے ہوئے ہیں. مجسمہ روح مر چکی ہے روح. اس لیے ایک تو بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے نکاح کی دعوت کو عام کرنا چاہیے، اور بچے بچیاں جوان ہو جائیں ان کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کو اس غلاظت سے بچایا جائے. یہ ہر ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی مشکل زندگی ہے یہ، لیکن پتہ نہیں کیوں آنکھیں بند کر کے رہتے ہیں، کیوں چشم پوشی ہوتی ہے اس بات سے، سب کچھ جاننے کے باوجود ایسا کرتے ہیں. تو اس وجہ سے بندہ اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے، اللہ کے تعلق سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ جو بیعت ہے نا، بیعت کرنا یا صحبت اچھی اختیار کرنا، یہ اس کے لیے ایک رہنمائی، ایک راستہ دینا ہے، راستہ دینا ہے اور ہدایات دینی ہے. ایسے کرو ایسے کرو، کرنا بندے نے خود ہوتا ہے. سمجھائیے نا جی. تو اللہ جل شانہ ہمارے اندر سے تمام ایسی قدرتوں اور فتنوں کو دور فرمائے جو تعلق مع اللہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہوں. اللہ کی محبت میں، اللہ کی معرفت میں جن چیزوں سے رکاوٹ پیدا ہوتی ہو. سمجھ آ گئی جی. تو اللہ رب العالمین اپنے رنگ کو ہم پہ غالب فرمائے. اللہ اپنی محبت کا وافر حصہ اللہ میں نصیب فرمائے. اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے. اللہ اس وقت تک موت نہ دے جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد صدیق، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا. صدیق ہی، میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے. میں بھی کہتا ہوں جو صدیق کو صدیق نہ مانے وہ زندیق ہے. جس کو صدیق ذاتے 22 جماعت ثانی گزری ہے نا، کل تھی. سلسلہ نقشبندیہ کے پہلے شیخ ہیں نا، نقشبندی طریقہ جن سے چلا ہے نا وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے چلا. اچھا، یہ ہمارے پہلے روحانی شیخ ہیں. اس لیے ہمارے طریقہ نقشبندیہ کو پہلے سلسلہ صدیقیہ کہتے تھے. تمہارے نام نے ہمیں پھیر دیا. کیا کہتے تھے؟ صدیقیہ. مشایخ نقشبند کے جب حالات لکھے جاتے ہیں نا تو سیدنا ابوبکر صدیق سے شروع ہوتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق سے. یہ کوئی بہت عظیم آدمی تھا. اچھا، کتنا عظیم آدمی تھا کہ ان کی صحابیت اور ان کی افضلیت پر اجماع امت ہے. کیا ہے؟ اجماع امت ہے. اجماع امت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اجماع امت کے انکار سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. صرف خلافت نہیں، یہ مطلب یاد رکھیں. اچھا، صرف خلیفہ بلا فصل ہونا نہیں، افضل ہونا بھی. کیا ہونا؟ افضل ہونے پہ بھی اجماع ہے. اچھا، کیا دلیل ہے اس کی؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. اتقیٰ کس نے کہا ان کو؟ اللہ نے کہا. اتقیٰ کس نے کہا ہے؟ تو ان کا افضل ہونا، ان کا متقی ہونا، اس پر امت کا اجماع ہے. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ
نے کتنی عمر پائی ہے؟ 63 سال. کتنی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ میں وہ آدمی ہے جس نے اللہ کے نبی کو بے دلیل مانا ہے. کیسے مانا ہے؟ بے دلیل مانا ہے. اور ایک زبردست بات آپ کو سناؤں کہ ایک موقع ایسا ہے معراج والا کہ جب حضور واپس تشریف لائے نا اور وہاں کی کچھ باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں تو کسی نے سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ ایک آدمی اگر ایسا کہے کہ میں رات کو ایسے گیا تھا اور یہ ہوا وہ ہوا تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ ابوبکر صدیق نے کہا کون کہے؟ کون کہے؟ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہیں تو ٹھیک کہیں، پھر وہ کہیں تو. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت مماثلت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت زیادہ مماثلت ہے. عمر کے اعتبار سے 63 سال آپ کی عمر ہے. بعد نبی آپ افضل البشر ہیں. خلافت میں بھی پہلا نمبر آپ کا، اور ساری کائنات میں انبیاء کے بعد متقی ہونے میں بھی. اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے آپ کی حیات طیبہ میں پیغمبر کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائی آپ نے. یہ شرف بھی اور کسی کو نصیب نہیں ہوگا. ایک شرف اور ہے بہت بڑا کہ ان کی بیٹی اللہ کے نبی کے حرم میں آئی، نکاح میں آئی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے. وہ برادر رسول ہیں، داماد رسول ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، گھر کے آدمی ہیں. لیکن آپ کے ساتھ جو قربت کا تعلق ہے نا، سیدنا ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کو دیکھا 37 سال. کتنے سال؟ سیدنا علی نے دیکھا ہے 17 سال. کتنے سال؟ 17 سال. ایک آدمی 37 سال کا ہو اور ایک 17 سال کا ہو تو دیکھ کے پہچانا جاتا ہے یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے، یہ باپ ہے یہ. تو علی رضی اللہ عنہ کا مقام جتنا بھی اونچا ہو، اور واقعتاً اونچا مقام ہے، لیکن وہ رسول اللہ کے بیٹے کی جگہ ہے. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام کوئی کتنا بھی کم کرے وہ اللہ کے نبی کے باپ کی جگہ ہے. کیسے؟ علی نے بیٹی لی ہے اور صدیق نے بیٹی دی ہے. جو بیٹی دیتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. 711 891 کو کیا ہو گیا؟ گاڑی سیٹ پہ رہتا ہے. 711 891 گاڑی سائڈ پہ کریں. جو بیٹی دیتا ہے وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، جو لیتا ہے وہ بیٹے کی جگہ ہوتا ہے. ایک بہت بڑا شیعہ مناظر گزرا ہے، اس کا مناظرہ ہے غالباً حضرت مولانا مہر محمد میاں والوی. یہ بڑا عالم گزرا ہے. یہ اس نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حق ہے کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہوں، پہلے خلیفہ ہوں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، خاندان کے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ وہ اگر چچا زاد بھائی ہیں تو عباس اور حمزہ کا کیا قصور ہے؟ قمر صاحب جاگنا ہوگا. تاروں کی بہاروں میں قمر کیوں افسردہ رہتے ہو؟ کتنی قیمتی بات میں سنا دی، آپ سوئے ہوئے تھے.
نے کہا کہ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں. نے کہا چچا زاد بھائی ہیں تو پھر حق تو عباس اور حمزہ کا تھا، وہ سکے چچا ہے، تو خلافت ان کو ملنی چاہیے تھی. تو انہوں نے کہا جی وہ اللہ کے نبی کے داماد بھی تھے. کیا تھے؟ نے کہا حضرت علی اگر داماد تھے تو علی کے گھر نبی کی ایک بیٹی تھی، عثمان کے گھر تو نبی کی 2 تھی، تو پھر سیدنا عثمان کو بننا چاہیے تھا. اس نے کہا جی ہم سیدنا عثمان کی بیویوں کو حضور کی بیٹیاں مانتے ہی نہیں ہیں. اس نے کہا آپ کیا مانتے ہیں؟ اس نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اماں خدیجہ کے پچھلے گھر سے آئی ہیں. کہا کہاں آئی ہیں؟ کہا حضور کے گھر. کہاں آئی ہیں؟ کہا ان کو بیاہ کے کس نے دیا ہے؟ کہا حضور نے. کہا تھوڑی دیر آپ ہی کی مان لیں کہ حضور کی نہیں ہیں، اماں خدیجہ کے پچھلے گھر سے آئی ہیں، آئی نبی کے گھر ہے، حضور نے رخصت کیا ان کو. کہا حضور نے رخصت کیا ہے. کہا یہ بھی کوئی تھوڑا اعزاز ہے، یہ بھی کوئی تھوڑا اعزاز ہے کہ حضور کے گھر سے رخصت ہو کے گئی ہیں. تو آپ کے نام نے ہمیں بہت پیچھے لے گیا ماضی کی طرف. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مناقب اور فضائل جو ہے نا، قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے نا، اس پر شاید میں نے کوئی بیان بھی کیا پہلے کہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. ایک عرب عالم نے لکھا ہے کہ یہ جو اذ یقول لصاحبہ لا تحزن کا ہے نا، امت کا کوئی فرد بھی کسی آدمی کے ساتھ کبھی کوئی اپنی پریشانی کا ذکر کرے نا تو اس کو آگے سے مزید پریشان نہ کرے، وہ اس کو پریشان نہ کرے، بلکہ اس کو اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو حوصلہ یوں دے جس طرح اللہ نے صدیق اکبر کو حوصلہ دیا. صدیق اکبر کو حوصلہ دیا کہ محبوب پیغمبر آپ سیدنا ابوبکر سے کہیں کہ لا تحزن، آپ غم نہ کرو، آپ بھی غم نہ کرو. اچھا شادی ہو گئی ہے، ہو جائے گی، غم نہ کرو. اچھا ان اللہ معنا، ان اللہ معنا، میں ساتھ ہوں آپ کے. تو فرمایا کبھی بھی کسی پریشان حال آدمی کو دیکھو نا، آپ اس کی پریشانی دور نہیں کر سکتے، آپ تھوڑا سے حوصلہ افزائی کے کلمات یہ کہہ دو میں جو تیرے ساتھ ہوں، کیوں پریشان ہو، غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، مجھ سے جو ہو سکا ہم کریں گے، آپ پریشان نہ ہو. بندے کی بات ہی ہوتی ہے، کام ہونا ہونا یہ اللہ کے اختیار میں ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچی شان ہے آپ کی، اور کتنی بڑی سعادت ہے آپ کی. آپ نے جو اوصاف نبوت کے ہیں نا، نبوت کے کہ نبی جو ہیں، نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی کوئی کام ایسا نہیں کرتے کہ جو نبوت ملنے کے بعد کوئی آدمی انگلی اٹھا سکے کہ تم نے فلاں وقت یہ کیا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ کمال بخشے تھے کہ آپ نے جب تک اسلام نہیں بھی لایا تھا تو اس وقت بھی جوا نہیں کھیلا، شراب نہیں پی، ایسا کوئی کام نہیں کیا جو اسلام میں آنے کے بعد اسلام نے اس کو ممنوع کہا ہو. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ جو 22 جماعت ثانی کل گزر گئی نا، اب تو جلوس نکالنے والوں میں نہیں ہے،
صاحب ہم سے تو یہ کام نہ ہو سکا، جلوس تو نہیں نکال سکتے، لیکن چلو آپ کی بارگاہ میں اتنا نذرانہ عقیدت ہم نے بھی پیش کر ہی دیا جی، اتنی اللہ تعالیٰ سیدنا ابوبکر صدیق کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ 891 نمبر گاڑی ہے، 891 نمبر، 891۔ چلو صدیق ہو، پھر مرید کر ہی دیں۔